دینی تعلیم سے بھی جڑی ہوئی ہوں، جو باتیں دینی اداروں سے بھی جڑی ہوئی ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اس موضوع کی وضاحت کرتے کرتے انشاءاللہ وہ باتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے میں آئے گی جس مقصد کے تحت یہاں کے علماء نے، یہاں کے نوجوانوں نے اس طرح کے ادارے کو قائم کرنے کے بارے میں سوچا اور قائم کیا۔ میں اپنی تقریر کو شروع کرنے سے پہلے اپنے بائیں سائیڈ کے جو سامعین ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ برائے کرم سامنے کی طرف آ جائیں تاکہ تقریر کرنے میں مجھے بھی آسانی ہو اور آپ لوگوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو، کیونکہ سامعین اتنی ہے نہیں کہ پوری پنڈال بھری ہوئی ہو اور آسانی کے ساتھ تقریر کیا جائے۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ آج ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اگر سرسری طور پر نگاہ دوڑایا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا اور آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آئے گا، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نظر آئے گی۔ یہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان تنزلی کے شکار ہیں اور پستی کے شکار ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اس رب کائنات کے اس اصول کو توڑا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن کر کے رہو۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم ہی سربلند رہو گے، اے لوگوں تو حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہی ہوگی، تم ہی اس دنیا کے اندر سربلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر کے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارو، تم اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو مان کر کے گزارو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم غمزدہ نہ ہو، تم سستی اور کاہلی سے کام نہ لو، اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی اس دنیا کے اندر رہو گے، تم ہی اس دنیا کے اندر حکومت کرو گے، حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہی ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کو اس وقت نازل کرتا ہے جب سرزمین عرب کے اندر کفار اور مومنون کے درمیان میں لڑائی ہوئی، جنگ احد کا معاملہ پیش آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اسی ہار کو دیکھتے ہوئے مسلمان غمزدہ ہو جاتے ہیں، کفار و مشرکین سے لڑتے ہوئے وہ مومن جو ہے غمزدہ ہو جاتے ہیں اور سستی اور کاہلی میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس آیت کریمہ کو نازل کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم سستی اور کاہلی سے کام نہ لو، بلکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لڑتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے محنت کرتے رہو، حکومت تو تمہاری ہی ہاتھوں میں آنے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو صحابہ کرام کے سامنے نازل کر دیا، اس کے بعد صحابہ کرام نے اسی آیت کریمہ کے اوپر عمل کیا، اور جب اسی آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا،
جب اسی آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو تاریخ نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر اور عرب ممالک کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، چاہے اس کا تعلق قیصر و کسریٰ سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی طریقے کی بھی بادشاہت سے ہو، وہ سارے کے سارے بادشاہ صحابہ کرام کی قدموں کے نیچے آ چکا تھا۔ جب صحابہ کرام نے اسی آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا اور مومن بن کر کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، میرے عزیز ساتھیوں، آج اسی صحابہ کرام، انہی صحابہ کرام کی دین ہے کہ آج ہم تک یہ دین اسلام پہنچی ہے، اور کوئی شہر، کوئی ملک، کوئی قریہ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جہاں تک دین اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو، جہاں تک اس دین اسلام کی روشن تعلیمات نہ پہنچی ہو۔ اور مسلمانوں کی یہ بڑی گروہ کو دیکھنے کے بعد، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو اس دنیا کے اندر دیکھنے کے بعد ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر یہ چھوٹی سی اٹھنے والی دعوت آخر اتنے دور دراز علاقے تک کیسے پہنچ گئی؟ ایک انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ دعوت جو ہے، دعوت اللہ اور اسلام کی جو دعوت ہے، وہ اتنے دور دراز علاقے تک کیسے پہنچ گئی؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب تاریخ کے اوراقوں کو پلٹنا شروع کریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کسی بھی منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے، کسی بھی سنگٹھن کو کامیاب کرنے کے لیے اس کے پیچھے قربانی کی ایک اہم رول ہوا کرتی ہے۔ جو بھی انسان اس سنگٹھن کے پیچھے، اس گروہ کے پیچھے، اس جماعت کے پیچھے قربانیاں دیتا ہے، وہی انسان اس گروہ میں اور اس سنگٹھن میں کامیابی حاصل کر پاتا ہے۔ اور یہی چیز صحابہ کرام نے کیا۔ جب آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے اندر جو ہے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا اور صحابہ کرام تک دین اسلام کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا، اور صحابہ کرام نے لبیک کہنا شروع کیا، اور اسی دین کے لیے اپنی جسم کو بھی وقف کر دیا، اپنی جان کو بھی وقف کر دیا، اور اپنی مال اور دولت کو بھی اسی دین کے لیے لٹانا شروع کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ دین اسلام ہم تک پہنچی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام اس طرح اسی دین اسلام کے لیے اپنی دولتوں کو لٹایا کرتے تھے، اس طرح صحابہ کرام اپنی دولتوں کو اسی دین کی سربلندی کے لیے اپنی دولتوں کو خرچ کیا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا، جب بھی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم صادر ہوتا تھا، فوراً صحابہ کرام لبیک کہہ دیا کرتے تھے، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ جہاد کا معاملہ ہو، چاہے وہ دولتوں کو خرچ کرنے کا معاملہ ہو، جہاں پر بھی ہو صحابہ کرام اس چیز میں سر فہرست رہا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں کچھ واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور صحابہ کرام کی اس جو ہے واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کے اوپر صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو صحابہ کرام کو قرآن مجید کے اندر ایک الگ طریقے سے تعریف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के पैगंबर हैं। वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, और उसके साथी जो थे यानी अल्लाह तबारक व ताला के साथ जो सहाबाए किराम रहा करते थे, जो सहाबाए किराम आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते थे, अल्लाह तबारक व ताला उन्हीं लोगों की तरफ इशारा कर रहा है। वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और ये वो लोग थे जो कुफ्फार के ऊपर सख्त जो है और सख्त मिजाज रहा करते थे। जैसे ही अल्लाह तबारक व ताला और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हुक्म हुआ करता था कि हमें फला जगह जो है कुफ्फार व मुशरिकीन से जंग करना है, सहाबाए किराम फ़ौरन तैयार हो जाया करते थे। और ये वही सहाबाए किराम हैं जो कुफ्फार के लिए बड़े सख्त थे, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में अपने दरमियान में रहम दिल थे। आपस में अपने दरमियान यानी सहाबाए किराम के दरमियान में जब वो रहते थे, मोमिनों के दरमियान में वो आपस में रहा करते थे तो बड़ी रहम दिल हुआ करते थे। मेरे अजीज़ साथियों, ये अल्लाह तबारक व ताला सहाबाए किराम की तारीफ़ को बयान कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व ताला आगे बयान कर रहे हैं, रुक्कअन सुज्जदन यबतगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना। और ये वही सहाबाए किराम हैं, जब तुम इसे देखोगे तो या तो तुम इसे रुकू सुजूद में पाओगे, जब तुम इसे देखोगे या तो तुम इसे रुकू में पाओगे या तो तुम इसे सुजूद में पाओगे। मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व ताला इस आयत करीमा के अंदर सहाबाए किराम की तारीफ़ को बयान कर रहा है और दुनिया वाले लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि ऐ लोगों, अगर तुम किसी चीज़ में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो ये 3 क्वालिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो भी इंसान तुम्हारे रूल के खिलाफ अमल करेगा, जो कानून तुम बनाओगे, जिस चीज़ के लिए, जिस संगठन में कामयाबी हासिल करने के लिए जो कवानीन तुम बनाओगे, अगर उसके खिलाफ कोई इंसान अमल करेगा तो तुम उसके प्रति तुम्हें सख्त होना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए सख्त होना पड़ेगा। और जो तुम्हारे साथ रहेंगे, जो तुम्हारे साथ उस रूल को फॉलो करते हुए रहेंगे, तुम्हें उसके साथ नरम दिल के साथ रहना होगा। ये मदरसे के ज़िम्मेदारों के लिए भी है। जो इंसान भी तुम्हारे मदरसे के ऊपर जो है गंदी नज़र उठाएगा और तुम्हारे मदरसे की कवानीन को जो है भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा, तुम्हें उसके प्रति सख्त होना होगा। और जो तुमसे कदम और कदम मिला करके चलेगा, तुम्हें उसके साथ रहम दिल होना पड़ेगा। मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व ताला सहाबाए किराम की ये तारीफ़ को बयान कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व ताला एक दूसरी आयत करीमा के अंदर सहाबाए किराम की और एक तारीफ़ को बयान कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व ताला इस आयत करीमा के अंदर उन्हीं सहाबाए किराम के ईमान को मेयार मुतलक करार दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमा रहा है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐ लोगों, अगर तुम दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ और कल क़यामत के दिन तुम्हें कामयाबी मिल जाए, ऐ लोगों, अगर तुम हिदायत याफ्ता होना चाहते हो, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, तो तुम्हारा ईमान उन्हीं सहाबाए किराम की तरह होनी चाहिए जिस तरह का ईमान सहाबाए किराम लेकर के आए। अगर तुम हिदायत याफ्ता होना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन तुम्हें कामयाबी मिल जाए, तो तुम्हारा ईमान उन्हीं सहाबाए किराम की तरह होनी चाहिए। तुम्हारा ईमान उन्हीं सहाबाए किराम की तरह होनी चाहिए जिन लोगों ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ईमान लाया और ज़िंदगी भर कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारी। मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला आखिर इस आयत करीमा के अंदर सहाबाए किराम के ईमान को मेयार मुतलक करार क्यों दे रहा है? सहाबाए किराम की तरफ, सहाबाए किराम के ईमान की तरफ इशारा क्यों कर रहा है? मेरे अजीज़ साथियों, वजह
یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی آیت کریمہ اس دنیا کے اندر نازل کرتا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بھی آیت کریمہ نازل کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کریمہ کو آخری نبی پیش کر دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی آیت کریمہ کو پیش کرتے تھے، صحابہ کرام فوراً اس کے اوپر ایمان لے آیا کرتے تھے، صحابہ کرام فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، چاہے وہ آیت کریمہ زناکاری کے تعلق سے ہو، چاہے وہ آیت کریمہ شراب نوشی کے تعلق سے ہو، چاہے وہ آیت کریمہ جوا بازی کے تعلق سے ہو، چاہے وہ آیت کریمہ حرام خوری کے تعلق سے ہو، جو بھی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے درمیان میں نازل کیا، صحابہ کرام نے جیسے ہی اس آیت کریمہ کو سنا، فوراً اس آیت کریمہ کو اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار دے رہا ہے، اور قرار اس لیے دے رہا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی حکم صادر ہوا کرتا تھا، فوراً صحابہ کرام اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار دیا ہے، اور یہ وہی صحابہ کرام ہیں جن صحابہ کرام نے اسی دین کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جان کی بھی قربانی دی، اپنی مال کی بھی قربانی دی، جسمانی بھی قربانی دی، اور اپنے وقت کی بھی قربانی دی۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے تم صدقہ کیا کرو۔ آج کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کرتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت مال موجود تھا، میرے پاس اس وقت دولت موجود تھی، میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، آج میں ابو بکر سے سبقت کر لی جاؤں گا۔ ابو بکر تو ہر چیزوں میں نیکی حاصل کرنے میں آگے بڑھ جایا کرتے ہیں، آج تو میرے پاس دولت ہے، آج تو میرے پاس مال ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کا جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں، آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی دولت کو لا کر کے حاضر کر دوں گا اور ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر جانے کے بعد اپنی دولت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے گھر کے کل کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے گھر کے سارے سامان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور ایک حصے کو اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور ایک حصے کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے مال کو دیکھتے ہیں، اور صحابہ کرام یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عمر، تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اے عمر، تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے؟ حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، بس اسی قدر میں نے اپنے گھر کے اندر چھوڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے آدھا سامان آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور میں نے اسی آدھے سامان کو جو ہے اپنے گھر کے اندر رکھ لیا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھر کے کل کائنات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر جتنی دولتیں حضرت عمر فاروق کے پاس تھیں، وہ دولتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور اپنے گھر کے کل کائنات کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं कि ऐ अबू बकर, तूने अपने घर के लिए क्या चुना है? ऐ अबू बकर, तूने अपने घर के लिए क्या चुना है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी, मैंने तो अपने घर में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आया हूँ। मेरे घर के अंदर जितनी भी साजो सामान थी, मैंने सारी की सारी चीज़ों को उठा करके ले आया हूँ और मैं उन सारी की सारी चीज़ों को आपके कदमों में ला करके पेश कर दिया हूँ। उसी वक्त हज़रत अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जैसे ही मैंने ये अल्फाज सुने, फ़ौरन मैंने कह दिया कि मैं तो कभी भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो वो सहाबी है, ये तो वो खलीफा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जुमले पर अपने घर की सारी दौलतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों के नीचे पेश कर देते हैं। ये सहाबाए किराम की कुर्बानियाँ हैं, ये सहाबाए किराम की कुर्बानियाँ हैं, ये खुलफाए राशिदीन की कुर्बानियाँ हैं कि जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई भी हुक्म आ जाती, फ़ौरन उसके ऊपर अमल किया करते थे और उसके ऊपर खर्च करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। मेरे अजीज़ साथियों, यही वजह है और यही कुर्बानियाँ हैं कि आज जिसके वजह से ये दीन इस्लाम हम तक पहुंची है। इसी तरह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दीन के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए और फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजारने वाले मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए अपनी ज़मीनों को जो है कुर्बान कर दिया करते थे। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर होते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि खैबर के अंदर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ज़मीन मिल गई। खैबर के अंदर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ज़मीन मिल गई और वो ज़मीन जब मिली, फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो जाते हैं और आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ज़मीन मिली है और ये ज़मीन इतनी कीमती है, ये ज़मीन इतनी कीमती है कि आज से पहले मुझे इतनी कीमती दौलत नहीं मिली थी, मुझे इतना कदर कीमत वाला माल नहीं मिला था। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म फरमाए कि मैं इस ज़मीन का क्या करूं। मेरे अजीज साथियों, अंदाज़ा लगाएं, एक इंसान ये कह रहे हैं कि मेरे लिए तो ये दुनिया के अंदर जितनी भी दौलतें हैं मुझे मिली है, उन तमाम की तमाम दौलतों से भी बढ़ कर के ये ज़मीन है। और उस ज़मीन के बारे में आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ऐ मेरे नबी, आप हुक्म फरमाएं कि मैं इस ज़मीन को क्या करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ उमर, अगर तुम चाहते हो तो तुम इस चीज़ को और इसकी मिल्कियत को अपने पास रख लो और इससे जो नफ़ा होगी तुम उसको गरीबों के लिए सदका कर दो। ऐ उमर, अगर तुम चाहते हो तो तुम इसकी असल जायदाद को अपने पास रख लो, यानी उस ज़मीन की मिल्कियत को अपने पास रख लो और उस ज़मीन से जो नफ़ा होगी तुम उस नफ़ा को जो है सदका कर दिया करो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये हुक्म देते हैं। फ़ौरन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात के ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं और सहाबाए किराम के दरमियान में ऐलान कर देते हैं कि इस ज़मीन को ना तो हिबा की जाएगी, इस ज़मीन को ना तो किसी की मिल्कियत में दी जाएगी, इस ज़मीन को ना तो बेची जाएगी, बल्कि इस ज़मीन को जो है गरीब और गुरबा के लिए वक्फ़ कर दिया जाएगा और इस ज़मीन को जो है फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजारने वाले के लिए वक्फ़ कर दिया जाएगा और इस ज़मीन को जो है मुसाफिरों के लिए, मेहमानों के लिए और ग़ुलामों को आज़ाद करवाने के लिए इस ज़मीन को वक्फ़ कर दिया गया। मेरे अजीज़ साथियों, तसव्वुर करें सहाबाए किराम की ये ज़िंदगियाँ हुआ करती थी। आज तो हमारी ज़िंदगी ये है, आज तो हमारी ज़िंदगी
گزارنے کی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر مال اور دولت کو اکٹھا کر لیں، ہم دنیا کے اندر زمین و جائیداد کا مالک بن جائیں۔ ایک انسان کے پاس زمین آ رہی ہے لیکن وہ انسان دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس زمین کو ہبا کر رہے ہیں، اس زمین کو جو ہے اس دین کی سربلندی کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے اور یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں کہ ایک اشارے پر صحابہ کرام اپنی دولت کو بھی لٹا دیا کرتے تھے اور اپنی زمینوں کو بھی اس دین اور دین اسلام کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی زمین کو بھی وقف کر دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے اور یہ قربانیاں ہیں جس کے بعد ہم تک یہ دین اسلام پہنچی ہے، اور یہ وہی قربانیاں ہیں جن قربانیوں نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت پہنچائی اور ان کے بازوؤں میں قوت پہنچائی، اور اسی قربانیوں کے بدولت آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے درمیان میں اس دین کے اور اس دین اسلام کے جھنڈے کو جو ہے بلند کیا اور اس دین کے دعوت کو عام کیا کفار و مشرکین کے درمیان میں، اور وہ لوگ اس دین کو قبول کرتے گئے اور اس دین کی سربلندی ہوتی گئی، اور سربلند ہوتے ہوتے یہ دین ہم تک پہنچی۔ میرے عزیز ساتھیوں، کوئی بھی جو ہے سنگٹھن اگر کامیاب ہوگی تو اس کے پیچھے قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر قربانی کے، بغیر وقت کی قربانی دیے، بغیر مالی قربانی دیے، بغیر جسمانی قربانی دیے ہم کسی چیز میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی چیز میں جو ہے سکسیس حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے جو اس دین کی رضا کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی دولتوں کو نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کی تیاری کر رہے تھے، ایک جہاد میں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے آستین میں 1000 دینار کو چھپا کر کے لاتے ہیں اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت اسرا حدیث کو روایت کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نظروں سے دیکھا کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ اس جھولی کے اندر اس دینار کو الٹ پلٹ رہے تھے اور عثمان کے بارے میں کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کر لے اسے کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج کے بعد عثمان چاہے جس طرح کے بھی عمل کو کر لے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائے 1000 دینار کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی تیاری کر رہے تھے، جہاد میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور اس جہاد میں جو ہے اپنی دولت کو لگانے کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے، ساز و سامان کو خریدنے کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، دینار کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچ کر کے 1000 دینار کو تعاون کر دیتے ہیں، 1000 دینار کو اس دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے جو اپنی مال اور دولت کو اس دنیا کے اندر جو ہے نچھاور کر دیا کرتے تھے، اور وہ صحابہ کرام جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالی نے جس صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہہ دیا ہو کہ ہم تو صحابہ کرام سے راضی ہیں، ہم صحابہ کرام سے راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی ہے۔ یہ لوگ بھی دین کی سربلندی کے لیے اور نیکی کی ہوس میں اپنی دولتوں کو خرچ کیا کرتے تھے، اپنی جو ہے مال کو لٹایا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ یہ تو مالی قربانی ہوئی،
یہ تو مالی قربانی ہوئی جو صحابہ کرام نے اس دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا اور اس دین کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور یہ وہی صحابہ کرام ہے جس وقت اس دین کی سربلندی کے لیے اگر جان کی بھی ضرورت پڑی تو اسی صحابہ کرام نے میدان کارزار میں چھلانگ لگایا، میدان کارزار میں اپنے آپ کو چھلانگ لگایا اور اپنی جان کی بھی قربانی دے دی، اور میدان جنگ میں لڑتے لڑتے اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دے دی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک صحابی رسول جس کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک صحابی رسول جس کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اور اسی دین کی سربلندی کے لیے کفار و مشرکین سے جنگ کرنے کا نوبت سامنے آیا، کفار سے جو ہے جہاد کرنے کا معاملہ سامنے آیا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اس کے واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پہلی رات میں نئی نویلی شادی کی ہے، اس کے گھر کے اندر نئی نویلی دلہن موجود ہے اور نئی نویلی شادی کی ہے۔ اتنے میں رات کی آخری پہر میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے ایک انسان کی آواز ٹکراتی ہے، اور وہ آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ کون ہے وہ مرد مجاہد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ کے لیے نکلتا ہے؟ کون ہے وہ نوجوان، کون ہے وہ مرد مجاہد جو دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے لیے نکلتا ہے؟ یہ آواز جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہے اٹھ کر کے بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں تلوار کو لیتے ہیں۔ اتنے میں بیوی اٹھ جاتی ہے اور وہ بیوی سوال کرتی ہے، اے شوہر سرتاج، آج تو ہماری پہلی رات ہے، اے میرے شوہر سرتاج آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اے شوہر سرتاج یہ تو کوئی وقت نہیں ہے، آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، آواز دینے والے نے آواز دے دیا ہے، آواز لگانے والے نے تو آواز لگا دیا ہے، اور مرد مجاہد کو جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے، اس دین کی سربلندی کے لیے آواز دی جا رہی ہے، میں کیوں نہ جاؤں؟ اگر دین اسلام کے لیے بلایا جا رہا ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اگر بلایا جا رہا ہے تو مجھے تو جنگ کے لیے جانا ہی ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر چلے جاتے ہیں اور جہاد کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ مورخین بیان کرتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ کے اندر جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہیں اور کفار و مشرکین کو اپنی تلواروں سے جو ہے ان کی گردنوں کو اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے کفار و مشرکین کو جہنم واصل کر دیتے ہیں، کتنے کفار و مشرکین کو جہنم رسید کر دیتے ہیں، اور آخر میں میدان جنگ کے اندر لڑتے لڑتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اپنی جان کی بھی قربانی دے دیتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن لوگوں نے مال کی بھی قربانی اس دنیا کے اندر دی اور اپنے جان کی بھی قربانی دی، لیکن وہ لوگ اپنی جان کی بھی قربانی دینے کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، مگر حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ صحابہ کرام جو اپنی جان کی بھی قربانی کو دے دیا کرتے تھے، اس کے بعد بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس لیے جان کو اس دنیا کے اندر دیا تھا، ہم نے تو اس کا حق بھی ادا نہیں کر پایا ہے۔ آج تو ہم دنیا کے اندر 5 وقت کی نمازوں کو پڑھ لیا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سوچا کرتے ہیں